ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عمل لا يرفع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. بعد حمد و صلات کے محترم ناظرین اور ناظرات، سامعین اور سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پھر جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ مملکت سعودی عرب کے فیس بک اور یوٹیوب چینل پر آپ سب کا حسین استقبال ہے. آج پھر ہم ایک اہم موضوع لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے اور اس حق کو قبول کرنے اور اس حق کو سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری پرخلوص تمنائیں، دلی دعائیں ہیں کہ رب العزت آپ سب سامعین کو اور سامعات کو، ناظرین کو اور ناظرات کو خالص دین، سچا ایمان، صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. آپ سب کو اور ہمیں بھی صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ رکھتے ہوئے ہمیشہ خوش و خرم رکھے. دنیا میں اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اور ہر قسم کے آزمائشوں اور امتحانات سے ہم سب کو اللہ محفوظ و مامون رکھے. آمین یا رب العالمین. محترم ناظرین اور ناظرات، آج ہمارا موضوع سخن ہے دجال اکبر کے فتنوں، اس کی شرانگیزیوں سے بچاؤ کے چند اہم طریقے، چند اہم وسائل اور اسباب اور چند احتیاطی تدابیر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت پوری روئے زمین دجالی فتنوں کی آماج گاہ بنی ہوئی ہے. ہر جانب فتنوں کی ایک الغار ہے، ایک بوچھار ہے. جس طرف بھی ایک طائرانہ نظر ڈال کر دیکھ لیجئے، پوری روئے زمین ہر قسم کے فتنوں سے بھری پڑی ہے. ہر گھڑی نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں. کہیں مشرق و مغرب سے درآمد فتنے ہیں، تو کہیں یورپی تہذیب و ثقافت کے فتنے ہیں، کہیں ہندوؤں کی تہذیب و ثقافت کے فتنے ہیں، کہیں جدت پسندی کے فتنے ہیں، کہیں روشن خیالی کے فتنے ہیں، کہیں فحاشیت، عریانیت اور ننگاپن کے فتنے ہیں، کہیں دہشت گردی، قتل و غارت، خون ریزی کے فتنے ہیں، کہیں فتنے قادیانیت ہے تو کہیں فتنے انکار حدیث اور مہدویت ہے. اور اس دور حاضر کا یا عصر جدید کا ایک اور فتنہ، اور اس کو بعض علماء کرام نے سب سے بڑا سنگین فتنہ قرار دیا ہے، وہ ہے جماعت سازی یا پارٹی سازی یا تنظیم سازی کا فتنہ ہے. آج کل ہر طرف فتنوں کا غلبہ اور انتشار ہے. کرسی اور اقتدار کا فتنہ بھی کچھ کم نہیں ہے.
مال و دولت کا نشہ اور فتنہ یہ تو ہر دور میں رہا ہے، لیکن موجودہ دور میں بے حیائی، عریانیت، ننگاپن اور بے پردگی کا جو فتنہ ہے وہ اس کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ عشق و محبت کے فتنے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ اباحیت پسندی کا فتنہ ہے تو کہیں بیوی اور اولاد کا فتنہ ہے۔ الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا یا سوشل میڈیا کے فتنے کا کیا کہنا۔ موبائل ٹیکنالوجی کے فتنے تو ان کی انتہا ہو چکی ہے۔ بہرکیف اس وقت فتنوں کی بہتات ہے، کوئی سرا ہاتھ نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا کرنا نہیں۔ ایسے حالات میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اے اللہ ہمیں ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھ۔ ساتھیو، چلیے دیکھنے کے ابھی آج کے ہمارے درس میں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ دجال اکبر کے فتنوں سے، اس کی شرانگیزیوں سے بچاؤ کے وہ کون سے چند اہم طریقے اور وسائل اور اسباب ہیں، وہ کون سی اہم ترین تدابیر ہیں جنہیں ہمیں اختیار کرنا ہوگا۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ ایک کلیدی حقیقت ہمیشہ یاد رکھیے، دجال کا فتنہ ہو یا دنیا کا کوئی بھی فتنہ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ اس سے نہ بچائے آپ اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے ہر فتنے کے وقت اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی چاہیے، اللہ مال و دولت کا فتنہ ہے تو اللہ تو مجھے اس کے فتنے سے محفوظ رکھ، غریبی کا فتنہ ہے تو اللہ تو میں تجھ سے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، تونگری کا فتنہ ہے تو اللہ سے پناہ طلب کیجیے کہ اللہ میں تونگری کے فتنے سے تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ جب تک کسی کو بچائے نہیں تو کوئی بچ نہیں سکتا فتنوں سے۔ دجال کے فتنے سے بھی بچانے والا اصل ہتھیار ایمان باللہ ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو حرمین شریفین کی سکونت اور اقامت پذیری بھی کام نہیں آئے گی۔ دجال جب آئے گا تو مدینے کا جب رخ کرے گا تو مدینے میں زبردست 3 مرتبہ زلزلوں کے جھٹکے محسوس ہوں گے، تو وہاں موجود منافقین، شر پسند عناصر، کافر، بدعتی قسم کے لوگ سب وہاں سے نکل کر دجال کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل چیز کسی بھی فتنے سے اور دجال کے فتنے سے بھی بچانے والی اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کے اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان دعاؤں میں، نمازوں کے باہر جو دعائیں، نمازوں کے بعد کے اذکار، صبح شام کے اذکار اور مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ سے جب بھی آپ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں تو فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیجیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن میں ایک عنوان اور باب ہی قائم کیا ہے، باب التعوذ من الفتن، فتنوں سے پناہ مانگنا۔ یہ باب امام بخاری کو قائم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس عنوان کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی، اس کی وجہ محدثین بیان کرتے ہیں کہ ان کے زمانے میں کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ فتنوں کو برا نہیں خیال کرنا چاہیے، فتنے بہت اچھی چیز ہیں، اور فتنے جب آتے ہیں تو ان کے ذریعے سے اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان خط امتیاز کھینچ دیا جاتا ہے، اور ان فتنوں کے ذریعے منافقین کا نفاق نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے، اس سے منافقین کی نفاق کی جڑ کٹتی ہے۔ تو امام بخاری ان علماء کی طرف سے ان علماء کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے فتنوں کی پناہ مانگنی چاہیے، ان فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد دعائیں ایسی ہیں جن میں آپ نے ان کے فتنوں سے پناہ مانگی ہے، مال و دولت، فقر و فاقہ، زیادہ بڑھاپا، جہنم کی آگ، ان تمام چیزوں سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن کی طرح صحیح بخاری میں ایک کتاب الدعوات کے نام سے لکھی ہے، اس میں احادیث اور آثار کی روشنی میں دعا کی اہمیت، فضیلت، آداب، شرائط اور دعا کی قبولیت کے مقامات وغیرہ پہ کافی سیر حاصل بحث کی ہے۔ چونکہ استعاذہ بھی ایک دعا ہے، اس لیے امام بخاری نے باب قائم کیا، باب التعوذ من الفتن۔ استعاذہ بھی ایک دعا ہے، تو اللہ کی پناہ طلب کرنا کسی بھی چیز کے شر سے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
کتاب الدعوات میں 14 چھوٹے چھوٹے ابواب قائم کیے، عناوین قائم کیے، جن میں سے چند آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، جو کتاب الفتن کا یہ باب ہے، باب التعوذ من الفتن۔ اسی طرح سے انسانوں کے غلبے سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، زندگی اور موت کی فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، آگ کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، غنا اور تونگری اور فقر و فاقہ اور افلاس سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، گناہ اور تاوان کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، بزدلی اور سستی سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، غم اور فکر سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، گھٹیا عمر سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، اور سب سے بڑھ کر دجال کے فتنے کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنا، جو آج ہمارا موضوع ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کی کتاب الادان صفت الصلاۃ، اس میں ایک باب قائم کیا ہے، باب الدعاء قبل السلام۔ تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے آدمی جب نماز میں ہو، التحیات کے لیے آخری تشہد میں بیٹھے، پہلے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ دعا پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھے، پھر درود ابراہیمی کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو ایک بڑی خوبصورت اور جامع دعا سکھائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، ان کے شر سے۔ تو اس کتاب الادان میں امام بخاری نے حدیث نمبر 833 میں حضرت عائشہ سے روایت لائیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستعید فی صلاته من فتنة الدجال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے، دجال کے شر سے پناہ مانگا کرتے تھے، دجال کے فتنے کے شر سے پناہ مانگا کرتے تھے، میں نے ایسا سنا ہے۔ تو خود معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس فتنے دجال سے نماز میں آخری تشہد میں پناہ مانگا کرتے تھے۔ خود کتاب الفتن میں امام بخاری نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہاں کتاب الادان میں، کتاب الدعوات میں دوسری سندوں سے اس حدیث کو لائے، اور وہاں بھی راویہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ یہاں حدیث نمبر 7129 7129 تو کہتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستعید فی صلاته من فتنة الدجال، میں نے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے سنا ہے۔ تو اس حدیث کے فوائد ذکر کرتے ہوئے شارح بخاری لکھتے ہیں کہ دجال کا فتنہ تمام فتنوں سے بڑا فتنہ ہے، اس کے پاس گمراہی کا ایسا ساز و سامان ہوگا جو کسی دوسرے کو میسر نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے میرے بھائی اور بہنوں کہ اس کے مکر و فریب، دجل و کذب سے محفوظ رہنے کے لیے دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کی جائے۔ اگر اللہ بچائے تو ہی کوئی اس کے فتنوں سے، اس کے شرانگیزیوں سے، شعبدہ بازیوں سے، جادوئی کرتبوں سے، اس کے سنگین اور خطرناک اور ہولناک اور ہیبتناک فتنوں سے بچ سکتا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں تشہد پڑھتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ میں مسیح دجال سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دجال کا فتنہ ایک سنگین فتنہ ہے، ایک ہولناک فتنہ ہے، ایک ہیبتناک فتنہ ہے، ایک خطرناک فتنہ ہے، جو انسان کے دین اور ایمان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی خود اتنا اونچا مقام اللہ کے پاس ہوتے ہوئے بھی اللہ سے اس نے دجال کے فتنے کے شر سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور خود تو پناہ مانگا کرتے تھے اللہ کے نبی، صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، صحیح مسلم میں ہے یہ واقعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صحابہ کرام سے تم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو، تو صحابہ کرام نے ان الفاظ میں اللہ کے نبی کے حکم کی بجاوری فرمائے، نستعید باللہ من فتنة الدجال، ہم فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ابن ماجہ میں اسی طرح سے صحیح مسلم میں بھی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے
عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير فليتعوذ بالله من اربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. اس حدیث میں بھی جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، حیات و موت کے فتنوں سے اور فتنہ مسیح الدجال سے پناہ مانگنے کا حکم دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب الدعوات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے جیسا کہ گفتگو کے آغاز میں بتایا کہ 14 چھوٹے چھوٹے ابواب قائم کیے ہیں، تو انہی میں سے ایک باب جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 6377 6377 ان عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دعا فرمایا کرتے تھے: اللهم انی اعوذ بک من الکسل والہرم والمغرم والمأثم، اللهم انی اعوذ بک من عذاب النار ومن فتنة النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي خطاياي ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دوزخ کے فتنے سے، دوزخ کے عذاب سے، قبر کی آزمائش سے، قبر کے عذاب سے، مالداری کی بری آزمائش سے، محتاجی کی بری آزمائش سے، مسیح الدجال کی بری آزمائش اور فتنے سے پناہ مانگتے تھے اور اس کے بعد اپنی مغفرت کی دعا فرمایا کرتے تھے. تو یہ سب سے اہم ترین وسیلہ، سب سے اہم ترین سبب یا طریقہ ہے دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے کہ ہم اس کے فتنوں سے، اس کی آزمائشوں سے، اس کے شر انگیزیوں سے، اس کی سحر انگیزیوں سے، اس کی شعبدہ بازیوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سے ہمیشہ پناہ طلب کرنا چاہیے. دجال کی شر انگیزیوں سے بچنے کے لیے دوسرا طریقہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ ہے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت. جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا ہمیں خصوصی اہتمام اور التزام کرنا ہوگا. اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری روایتیں آئی ہیں. ان میں حضرت ابو الدرداء اور حضرت ابو سعید خدری سے مروی روایتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان ابی الدرداء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفظ 10 آیات من اول سورة الكهف عصم من الدجال، رواہ مسلم باب فضل سورة الكهف آیت الکرسی. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لیں، حفظ کر لیا، اس کو اچھی طرح سے ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھا، سمجھا، تدبر کیا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. ایک دوسری روایت میں ہے من قرأ 10 آیات من آخر الکہف عصم من فتنة الدجال، جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. ایک اور روایت میں من قرأ 3 آیات من اول الکہف، یہ ترمذی کی روایت، عصم من فتنة الدجال، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیتیں 10 آیتیں، پہلی روایت میں ابتدائی 10 آیتیں، دوسری روایت میں آخری 10 آیتیں، اس میں ابتدائی 3 آیتوں کا ذکر ہے. جو شخص 3 آیتیں بھی پڑھ لے گا عصم من فتنة الدجال. من قرأ 10 آیات من سورة الکہف، مطلقاً اس میں نہ ابتدا کا ذکر ہے نہ آخری آیتوں کا ذکر ہے، کوئی بھی 3 آیتیں تو عصم من فتنة الدجال. یہ ابن حبان کی روایت. اس کے علاوہ مسند احمد میں، سنن نسائی میں، ابو داؤد میں اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں. برکب ساتھیوں، فتنہ دجال سے بچنے کا دوسرا طریقہ سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام اور التزام کرنا ہے، جمعہ کے دن خصوصاً. تیسرا طریقہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. ایمان کو طاقتور بنانے والی چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایمان کو تقویت پہنچانے والے اسباب بہت زیادہ ہیں. ہم نے اس سلسلے میں کئی لیکچر دیے ہیں، جن میں سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ جدہ دعویٰ سینٹر کے طلباء کے لیے 3-4 لیکچر دیے تھے جس میں 25 اسباب کا ذکر کیا تھا. تو بہرکیف سب سے پہلا سبب ان میں دین کا علم حاصل کرنا ہے،
اور دین کا علم میں بھی بہت سارے علوم ہیں. عقیدے کا علم حاصل کرنا ہے. عقیدے کے علوم میں بھی کافی علوم ہیں. اللہ کے اسماء اور صفات کا علم حاصل کرنا ہے. فتنہ دجال سے بچنے کے لیے چوتھا طریقہ اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. تیسرے طریقے میں آپ اپنے ایمان کا جائزہ لے کے دیکھیں گے کہ کون سی چیزیں آپ کے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں، ان سے بچیں گے. ایمان کو کمزور کرنے کے اسباب بہت زیادہ ہیں. بری صحبتیں ہیں، علم کتابوں سے، دینی کتابوں سے دوری ہے، دینی مجلسوں سے دوری ہے، علماء سے بے نیازی کا مزاج ہے جو آج کل بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، بلکہ پروان چڑھتا ہی جا رہا ہے. لوگ آج کل گوگل، انٹرنیٹ کے صفحات اور یوٹیوب، فیس بک اور نہ جانے کہاں کہاں سے فتوے نکال لیتے ہیں اور لوگوں تک فارورڈ کرتے رہتے ہیں. میرے بھائیوں اور اسلامی بہنوں، یہ اگرچہ علم کے وسائل ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے ان سے علم لینا جائز ہے جو ٹھوس علم رکھتے ہیں شریعت کا، جو مفسرین کے سامنے، محدثین کے سامنے کئی سال بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں. تو ایمان کی کمزوری کو دور کرتے ہوئے، ایمان کو تقویت پہنچاتے ہوئے اپنے اعمال کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. روزمرہ کے اعمال میں ہم دیکھیں کہ ہم نمازوں کی کہاں تک پابندی کر رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نمازوں کی کہاں تک پابندی کر رہے ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک جب ہم بستر پہ لیٹنے کے لیے جائیں تو صرف 5-10 منٹ کے لیے اپنے ایک دن کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ ہم نے آج کیا نیکیاں کمائے، کیا ہم سے کوتاہیاں ہوئی، کس طرح ہم کو آگے بڑھنا چاہیے تھا، ہم پیچھے رہ گئے. اسی طریقے سے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے رہنا چاہیے. نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو ایمان ہمارا توانا ہو رہے گا، طاقت اس کو ملتی رہے گی. نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیں دین کی باتیں معلوم ہوتی رہیں گی. نیک لوگ ہمیشہ ہمیں اپنے مسجد اللہ سے قریب کرتے رہیں گے. تو اس لیے دجال سے فتنے سے بچنے کے لیے آج کل کے فتنے کے دور میں نیک لوگوں کی صحبت بے حد ضروری ہے. دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے چند روزہ دنیا کی حقیقت سے بھی خوب واقفیت حاصل کرنا چاہیے. یہ چھٹا طریقہ ہے. دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے شیطان کے مکر و فریب سے بھی اچھی طرح سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے. شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک توحید پرست، ایک پکا مسلمان، سچا خالص موحد، اس کو کفر اور شرک میں مبتلا کرے، اور اگر وہ ان چیزوں میں مبتلا نہیں کر سکتا تو پھر اس کو بدعتوں کو خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے، مزین کر کے پیش کرتا ہے. اس طریقے سے نیکی کے راستے میں 7 قسم کی رکاوٹیں وہ لا کے کھڑا کرتا ہے. علامہ ابن القیم نے اعلام الموقعین میں بڑی تفصیل سے اس پہ بحث کی ہے. دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے علم دین کو اس کے صحیح مصادر اور اصلی سرچشموں کے ذریعے سے قابل اعتماد، قابل ثقہ، صحیح العقیدہ، سلیم المنہج علماء سے علم حاصل کرتے رہنے کی ضرورت ہے. علماء ربانی سے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. علماء راسخین کی صحبتوں میں، ان سے رابطے میں رہنے کی ضرورت، ان سے جڑے رہنے کی ضرورت. علماء سے بے نیازی کا مزاج کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ انسان کے دین اور ایمان کے لیے خطرہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، دجال کو پہچاننے کے لیے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات، توجیہات اور ارشادات کو مد نظر رکھنا ہوگا. آپ نے بتایا کہ وہ انہو اعور، اور اس کے جسم کی بہت ساری صفات بیان کی ہیں. میں نے دجال کے فتنے کے پہلے درس میں آپ کو اس کے جسمانی اوصاف بیان کر کے بتایا تھا، 8-9 صفات. وہ درس ہمارا آپ لوگ سن لیجئے. بہرکیف اس کی نمایاں نشانی یہ ہوگی کہ اس کی پیشانی انتہائی چوڑی ہوگی، کشادہ پیشانی ہوگی، اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا. وہ پہلے تو نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، رب ہونے کا دعویٰ کرے گا. اس کے باوجود رب ہے تو پھر اپنے پیشانی پر لکھا ہوا کافر کیوں نہیں مٹا سکے گا؟ وہ انتہائی شر پسند ہوگا. بہرکیف وہ اس کی ایک آنکھ تو بالکل ممسوح مٹی ہوگی، وہ دیکھ نہیں پائے گا. دوسری آنکھ کانی ہوگی اور انگور کے دانے کی طرح، بڑے انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی ہوگی باہر کو. انتہائی بدصورت اس کی شکل نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ حسین و جمیل ہے، اس کا ایک خوبصورت نام الجمیل ہے. اس کا ایک روشن اور چہرہ انور ہے.
اور اس چہرے میں دو خوبصورت آنکھیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اعور نہیں ہے، بلکہ اس ذات اقدس کی دو حسین و جمیل آنکھیں ہر قسم کے عیب اور عیوب اور نقائص سے پاک ہستی ہے، کمزوریوں سے پاک ہے۔ اس کے دو خوبصورت نام القدوس، السلام، یہ بہت ہی پیارے نام ہیں، ہر عیب سے مبرہ اور منزہ ہستی ہے۔ لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہونے کے باوجود، آنکھیں ہونے کے باوجود وہ کسی اپنی مخلوق سے مشابہت نہیں رکھتا۔ اب علم حاصل کرنے کے تعلق سے بہت اہم چیز ہے، کیونکہ علماء کرام نے علم کی کئی طرح کی تقسیمات کی ہیں۔ ایک تقسیم علماء کرام نے یہ کی ہے کہ علم کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں، ایک حلال و حرام کا علم، احکام کا علم، اللہ کے اوامر کا علم، اللہ کے نواہی اور زواجر کا علم، اللہ نے جو چیزیں جن چیزوں کے کرنے کو کہا ہے، جن چیزوں سے رکنے کو کہا ہے، منع کیا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، تو حلال و حرام کا علم، یہ ساری چیزیں یہ علم کی ایک قسم ہے۔ علم کی جو سب سے پہلی قسم اور سب سے اہم ہے وہ ہے اللہ کی ذات اور اس کے اسماء و صفات کا علم۔ عقیدے کے علم میں بھی ایمان باللہ سے لے کر ارکان ایمان، ارکان اسلام اور عقیدے میں جتنے قسم کے غیبیات پر ایمان رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ان تمام چیزوں میں سب سے اہم چیز اللہ کی ذاتی خبریں، جو خبری صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات مقدس ہے، اس کا ایک چہرہ انور ہے، اس چہرے میں دو خوبصورت حسین و جمیل آنکھیں ہیں، اللہ کے دو مبارک ہاتھ ہیں، اللہ کے دو مبارک پیر ہیں، قدم ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی جو صفات اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ثابت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس کے علاوہ جو اسماء گرامی ہیں، اس کا علم حاصل کرنا۔ جب تک بندہ یہ علم حاصل نہیں کرے گا، اللہ کی صحیح معرفت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ جب تک اللہ کی صحیح معرفت ہمیں حاصل نہیں ہوگی، نہ ہماری عبادتوں میں ہمیں لطف آئے گا، نہ کیف سرور پیدا ہوگا، نہ ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر پیدا ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، معرفت الہی کا دروازہ آپ کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ کھلے، تو اس علم کی طرف توجہ دیجیے، علماء راسخین کے دروس میں بیٹھ کے اس علم کو حاصل کیجیے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، ابھی بھی صحیح منہج رکھنے والے، سلیم عقیدہ رکھنے والے، صحیح عقیدہ رکھنے والے علماء دنیا میں موجود ہیں، اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا جس میں علماء راسخین اٹھتے جا رہے ہیں، وفات پا رہے ہیں، ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے جب علماء ختم ہو جائیں گے اور ان کی کتابیں موجود رہیں گی، لیکن ان کتابوں کو پڑھنے والے، ان کو سمجھنے والے، سمجھانے والے، پڑھانے والے، اس علم کو دوسروں تک منتقل کرنے والے، ان کی صحیح سمجھ دوسروں کو دینے والے، اس علم سے دوسروں کو نوازنے والے لوگ بالکل معدوم ہو جائیں گے۔ تو یہ فتنے کا دور رہے گا اس وقت۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم بہت کچھ نمازوں کے تعلق سے جان لیتے ہیں، روزوں کے احکام بھی جان لیتے ہیں، حج کے مسائل بھی ہم کو معلوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی، اس کے صفات اولیاء کے بارے میں ہماری معلومات انتہائی سطحی قسم کے ہیں، ہمارا علم انتہائی واجبی سا علم ہے۔ تو یہ اگرچہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہم بہت تیز اور بہت شاطر اور عقل مند واقع ہوئے ہیں۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی شخص سے اس کے عزیز، ہونہار، ذہین و فطین، اطاعت شعار، فرما بردار بیٹے کے بارے میں اگر اس کا تذکرہ چھیڑ دیجئے، تو اس کے اپنے پاس اس فرزند ارجمند کے بارے میں کہنے کے لیے اتنی زیادہ باتیں ہوں گی کہ جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے، مگر اسی شخص کے سامنے آپ اللہ، الخلاق، الخالق، العظیم، العلیم، الخبیر، السمیع، البصیر، الکبیر، المجید، الصمد، الکبیر، المتعال، اس کا ذکر چھیڑ دیجئے تو وہ ایسا جامد اور غیر متحرک آپ کو نظر آئے گا کہ اس عظیم ہستی کے بارے میں کہنے کے لیے گویا اس کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے، جیسے اس نے اللہ کی قدرتوں کے عظیم الشان کرشموں کو کبھی دیکھا ہی نہیں، اور جیسے اللہ کے خوبصورت اسماء گرامی ان سے ثابت ہونے والی عظیم الشان صفات کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک انتہائی تلخ ترین حقیقت ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں
ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی، ایک مدت مدیدہ کے بعد بھی ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے متعلق جو ہمارے معلومات ہیں، ہمارے معلومات کا انبار ہے، ذخیرہ ہے، ہمارے ذہن و دل کے پردے سے کبھی ہٹتا بھی نہیں، مٹتا بھی نہیں۔ کیوں؟ ان سے ہماری دلچسپیاں، ان کے تعلق سے ہماری دلچسپیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کی ذات گرامی اور اسماء گرامی، اس کے صفات اولیاء کے تعلق سے ہماری دلچسپیاں بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ کے اسماء، چند اللہ کے ناموں کا صحیح معنی، صحیح مطلب، صحیح مفہوم معلوم، اور جب تک اللہ کے ناموں کے ہمیں صحیح علم نہیں ہوگا، اس کا معنی اور مفہوم پتہ نہیں ہوگا، تو ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، تو دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں گے تو کیا کہیں گے؟ اے اللہ صرف۔ میرے بھائیوں، جب آدمی اللہ سے رحم و کرم کی درخواست کرے، یا رحمان الدنیا والآخرتی فرحمنی برحمت تغنینی بہا رحمت من سواک، تو اللہ کے دو خوبصورت نام رحمان اور رحیم ہیں، ان ناموں کے واسطہ اور وسیلے سے دعا کریں۔ اللہ سے رزق مانگتے وقت اگر کوئی آدمی کہے یا قہار تو مجھے رزق دے، تو کیا یہ معنی یہاں اللہ کا انعام موضوع اور مناسب ہوگا؟ نہیں، کیونکہ اس مقام کے لیے اللہ کا ایک خوبصورت نام ہے، دو خوبصورت نام ہیں، خیر الرازقین ہے، الرزاق ہے۔ تو اللہ تو ہی خیر الرازقین ہے، تو ہی رزاق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ تو ان ناموں کا واسطہ اور وسیلہ، اس صفت کا، ان صفات کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیو، جب اللہ کے ناموں کا ہمیں صحیح علم ہوگا، اس کے اسماء گرامی کا صحیح معنی ہم سمجھیں گے، تو ہماری دعاؤں میں تاثیر پیدا ہوگی، ہماری عبادتوں میں لطف آئے گا، اور جب ہم نمازوں میں پڑھنے والی دعائیں اور پڑھنے والی صورتوں میں کو ترجمہ کے ساتھ یاد کر لیں گے، تو ہماری یقیناً یہ ہماری حالت بدل سکتی ہے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں ہمیشہ آخرت کو اپنے نصب العین رکھنا ہوگا، فکر آخرت کو ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں بیدار رکھنا ہوگا، اور انسان 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال بھی جی لے، تو آخر موت ایک دن اسے آ کے دبوچے گی، اور اچانک آئے گی، بولے بغیر آئے گی، بتائے بغیر آئے گی۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے ہمیشہ آخرت کی فکر کرنی ہوگی۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے 10واں وسیلہ اور سبب، حرمین شریفین مکہ اور مدینے میں کسی ایک شہر میں پناہ حاصل کر لینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دجال کیونکہ ان دونوں شہروں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 11، دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے ایک تدبیر یہ بھی کرنی ہوگی، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بتایا ہے۔ جب کسی مسلمان کو معلوم ہو جائے کہ وہ ظاہر ہو چکا ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے یا اس کے دیدار کے بہانے اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ جو شخص بھی اس کے دیکھنے، اس کے خارق عادات، شعبدہ بازیوں کا چرچا سن کر اس کا مشاہدہ کرنے کی غرض سے اس کے قریب جائے گا، تو یقیناً اس کے فتنوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول ہیں، حضرت عمران بن حسین، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع بالدجال فلینأ عنہ فواللہ ان الرجل لیأتیہ وهو يحسب انه مؤمن فیتبعه مما يبعث به من الشبہات او لما يبعث به من الشبہات۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، ابو داود میں بھی ہے، اور مستدرک حاکم اور طبرانی میں بھی ہے۔ شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے صحیح الجامع میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کے بارے میں سنے اس سے دور رہے، اور اللہ کی قسم جو شخص خود کو مومن سمجھتا ہوگا، جب اس کے نزدیک آئے گا تو اس کے پیدا کردہ شبہات سے متاثر ہو کر اس کے متبعین اور پیروکاروں میں شامل ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ دجال کے ظاہر ہونے کی خبر ملنے کے بعد آدمی کبھی اس کے قریب نہ جائے، کبھی اس کے قریب نہ پھٹکے۔ جو لوگ اپنے آپ کو قوی الایمان خیال کرتے ہوں گے، وہاں جائیں گے تو اس کے پھیلائے ہوئے فتنے اور کے جال میں پھنس جائیں گے، اور اس کے جادوئی کرتب اور شعبدہ بازیوں کو دیکھ کر اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے۔ دجال کی خبر سن کر اس کے نزدیک نہیں جانا چاہیے۔ فتنے دجال سے بچنے کے لیے ایک مؤثر ہتھیار، ایک قوی طاقتور سلاح اللہ تعالیٰ سے مدد، فریاد اور استغاثہ کرنا بھی۔ حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فكان اکثر خطبته حدیثا حدثناه عن الدجال وحذرناه فكان من قوله فمن ابتلي بناره
فمن ابتلی بناری فلیستغیث باللہ. حضرت ابو امامہ باہلی بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اس کے آگ کے فتنے میں آپ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، لوگوں کے سامنے تقریر کی، اور آپ کی گفتگو کا مرکزی محور دجال کا فتنہ تھا، دجال سے تنبیہ کرنا تھا، آگاہی کرنا تھا. آپ نے اس خطبے کا جو اہم ترین موضوع مرکزی موضوع تھا فمن ابتلی بناری، جو شخص اس کی آگ کے فتنے میں مبتلا ہو جائے تو اللہ سے مدد طلب کرے. فلیستغث باللہ اللہم اغثنی اللہم اغثنی من فتنۃ الدجال. اس طرح سے اللہ سے مدد طلب کرے، کیونکہ غوث اعظم، مشکل کشا، فتنوں میں کام آنے والی، مدد کرنے والی ہستی اللہ کی ذات ہے. نمبر 13، فتنہ دجال سے بچنے کے لیے شریعت کا علم، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، اللہ کے احکام اور اوامر، زواجر نواہی کا علم حاصل کرنا، خصوصاً عقیدے کے علم کی طرف اپنی مکمل توجہ مرکوز کرنا. عقیدے کا علم صرف ارکان اسلام یا ارکان ایمان کا علم حاصل کرنا نہیں ہے. عقیدے میں بڑی گہری علوم ہیں، ان میں جتنا آپ علم حاصل کرتے جائیں گے آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا، آپ کے ایمان کا معیار اونچے سے اونچا ہوتا جائے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کے ساتھ علم شرعی ہر فتنے کے مقابلے کے لیے مؤثر ہتھیار ہے. انہی فتنوں میں سے دجال کا فتنہ بھی ہے. آپ نے اس سے پہلے کئی حدیثوں میں سنا کہ جب دجال مدینہ آئے گا تو مدینے سے ایک نہایت قوی الایمان نوجوان اس کی طرف نکلے گا، تو دجال اس کو قتل بھی کرے گا. اس سے پوچھے گا کیا تجھے میں قتل کر کے زندہ کروں گا تو تم مجھے مان لو گے؟ وہ شخص کہے گا نہیں، میں نے تجھے پہچان لیا ہے، تو دجال ہے، کذاب ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو اوصاف تیرے بتائے تھے وہ تو ہی دجال ہے. تو اس کو قتل بھی کر دے گا، اس کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے آری سے جسم کے 2 حصے کر کے اتنی دور پھینکے گا جتنی دور تیر جا کے پہنچتا ہے. پھر اس کو زندہ کر کے کھڑا کر دے گا لوگوں کے سامنے. اس کے بعد پھر کہے گا اب تو مان لے، اب تو تجھے میرے بارے میں شبہ نہیں ہونا چاہیے. وہ مومن کہے گا اب تو مجھے زیادہ یقین ہو چکا ہے کہ تو دجال ہی ہے اور کذاب ہے، تو ہمارا اللہ اور ہمارا رب نہیں ہو سکتا. تو دجال دوبارہ اس کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس پر مسلط نہیں کریں گے. پھر اس کو اٹھا کے اپنی آگ میں پھینکے گا جو در حقیقت وہ ٹھنڈا پانی ہوگا. دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے جب وہ آئے گا تو مجاہدین کی ایک ٹیم اس سے جہاد کرنے کے لیے تیار رہے گی، اور قیامت تک جہاد کا سلسلہ چلتا رہے گا. صحیح بخاری کتاب امام بخاری نے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق یقاتلون وهم اہل العلم. امام بخاری نے ایک باب قائم کیا، اس میں ایک حدیث لائے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین حتی یأتیہم امر اللہ وهم ظاہرون. میری امت میں سے ایک جماعت حق کی حمایت میں ہمیشہ جہاد کرتے رہے گی اور اپنے دشمنوں پر غالب رہے گی، حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ مسیح دجال کے خلاف جہاد کرے گا. تو میرے بھائیو، سنن ابو داؤد کی کتاب الجہاد کی روایت، اور امام بخاری نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امت میں جہاد کی تحریک ایک مسلسل جاری رہنے والی تحریک ہے. اس کے ابتدائی اور آخری لوگ آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. جہاد کبھی منقطع نہیں ہو سکتا. امت کا آخری فرد جب تک دجال سے قتال کر کے عیسیٰ علیہ السلام جب تک اس کو قتل نہیں کریں گے، یہ جہاد کا سلسلہ جاری رہے گا. دجال کے قتل ہو جانے کے بعد کائنات کا ذرہ ذرہ حتیٰ کہ جمادات، شجر حجر یہودیوں کے دشمن بن جائیں گے، اور اس وقت اللہ قادر مطلق درختوں کو، پتھروں کو، چٹانوں کو قوت گویائی دیں گے، زبان عطا کریں گے. وہ اپنی زبان سے کہیں گے یا مسلم یا عبداللہ ان وراء یہودی تعال فاقتلو. اے مسلمان، اے مسلم، اے عبداللہ، میرے پیچھے ایک یہودی بیٹھا ہوا ہے. الا شجر الغرقد، سوائے شجر غرقد کے درخت کے، وہ یہودیوں کا. فإنہ من شجر الیہود، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہودیوں کا درخت، وہ ان کو چھپائے گا. باقی سارے درخت، سارے پتھر چٹان، سب کائنات کا ذرہ ذرہ ان کا دشمن بن جائے گا.
تو یہودیوں کو نیست نابود کر دیں گے مسلمان آخری زمانے میں۔ 15واں طریقہ، دجال کا سامنا کرتے وقت مسلمانوں کو ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین ترکیب بتائی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک حدیث میں جو مستدرک حاکم میں ہے، جب وہ ظاہر ہوگا تو آپ نے فرمایا انہو یخرج من بین العراق والشام، شام اور عراق کے ایک راستے میں وہ ظاہر ہوگا، دائیں بائیں فساد پھیلاتا ہوا آگے بڑھے گا۔ تو آپ نے فرمایا فثبتو عباد اللہ، یا عباد اللہ فثبتو، ثابت قدم رہنا، ادھر ادھر نہ ہونا۔ فإنہ یبدأ فیقول، پہلے تو وہ دعویٰ کرتے ہوئے کہے گا انا نبی ولا نبی بعدی، یاد رکھنا وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور کہے گا میں نبی ہوں۔ تو اچھی طرح ذہن میں اس بات کو ثبت کر لینا، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ پھر جب لوگ اس کی نبوت کو انکار کریں گے، ثم یثنی حتی یقول، تو وہ کہنے شروع کر دے گا انا ربکم۔ دوسرا اس کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ ربوبیت کا دعویٰ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، پروردگار ہوں۔ اور یاد رکھنا جب تک تم میں سے کوئی شخص مرتا نہیں، موت نہیں آتی، قیامت قائم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک کوئی شخص اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتا، اپنے رب کو دیکھ ہی نہیں سکتا، اس دنیا میں اللہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ جب ہمارے ذہنوں میں راسخ ہوگا، اچھی طرح سے بیٹھے گا، اچھی طرح سے بیٹھ جائے گا، ثبت ہوگا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا، مرنے سے پہلے تم اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا وَأَنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ کافر، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، يَقْرَأُ كُلُّ مُؤْمِن، ہر مومن اس کو پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، اللہ اس کو اس وقت اس علم کو سکھا دیں گے۔ فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ، جب دجال کا سامنا ہو تو کیا کریں؟ فَلْيَدْفُلْ فِي وَجْهِ، اس کے چہرے پہ تھوک دے، وَلْيَقْرَأْ فَوَاتِحَ سورۃ اصحاب الکہف، سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کریں۔ جب ہمیں یاد ہوگی یہ سورت، اس کی ابتدائی آیتیں، اس کی آخری آیتیں یاد ہوں گی تب پڑھیں گے نا۔ تو اس لیے میرے بھائیو ہر جمعہ کو یاد کر لو، پہلا رکوع آخری رکوع یاد کریں، یاد کر کے اس کو دہراتے رہیں، نمازوں میں پڑھتے رہیں، اس کا ترجمہ سیکھتے رہیں، اس کی تفسیر پڑھتے رہیں، علماء کرام کے درس میں بیٹھ کر، اور آج کل یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، مختلف انٹرنیٹ کے صفحات پر جو قابل اعتماد صفحات ہیں انہی کی زیارت کریں۔ مشبوہ اور ناقابل اعتماد صفحات کی زیارت کبھی نہ کرنا۔ بہت سارے نام اتنے خوبصورت اور اٹریکٹیو ہوتے ہیں، آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو بہترین اسلامک ویب سائٹ ہوگی، لیکن اندر جانے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ تو قادیانیوں کی ویب سائٹ ہے، یہ تو منکرین حدیث کی ویب سائٹ ہے، یہ تو نہ جانے کس کی ویب سائٹ اور انٹرنیٹ کے صفحات ہوتے ہیں۔ اس لیے جن کو قرآن و حدیث کا صحیح علم نہیں ہے، صرف قابل اعتماد ویب سائٹ کی زیارت کریں، جیسے islamhouse.com ہے، اور اسی طریقے سے محدث وغیرہ جو بھی قابل اعتماد صفحات ہیں اس پہ ان کی زیارت کر سکتے ہو۔ سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھے اور اس کے چہرے پہ تھوک دے، وَأَنَّهُ يُسَلَّطُ عَلَى نَفْسٍ مِّن بَنِي آدَمَ فَيَقْتُلُهَا ثُمَّ يُحْيِيهَا وَأَنَّهُ لَا يَعْدُو ذَلِكَ وَلَا يُسَلَّطُ عَلَى نَفْسٍ غَيْرَهَا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نوجوان جو مدینے سے نکل کر اس کے سامنے جائے گا تو اس کو قتل کرے گا، اس کے علاوہ اور کسی کو قتل کرنے کے لیے اس کو مسلط نہیں کریں گے، یہ اس کا آخری حربہ ہوگا۔ دجال کے فتنے سے بچنے کا ایک آخری طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے، جو مسند احمد کی روایت میں، اور یہ روایت اس کی سند بالکل صحیح ہے، اس کے رجال بالکل ثقات ہیں، صحیحین کے رجال ہیں۔ امام احمد کی مسند احمد میں یہ روایت ہے، شیخ شعیب الارناؤت کہتے ہیں اسنادہ صحیح، عن ابی قلابۃ عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من بعدکم اوان من ورائکم الکذاب المضل، تمہارے دنیا سے جانے کے بعد، ایک صحابی رسول سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنیا سے جانے کے بعد گمراہ کن دجال ظاہر ہوگا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّ رَأْسَهُ مِنْ وَرَائِ حُبُكٌ حُبُكٌ، اور اس کے سر کے بال سخت کھردرے اور موٹے ہوں گے، وَإِنَّهُ سَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ،
وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں. فمن قال کذبت لست بربنا، جو شخص کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو ہمارا رب نہیں ہو سکتا. ولكن الله ربنا وعليه توكلنا وإليه أنبنا ونعوذ بالله منك قال فلا سبيل له عليه. جو شخص یہ دعا پڑھے گا اللہ ربنا وعليه توکلنا وإليه أنبنا ونعوذ بالله منك، تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. تو میرے بھائیو، یہ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا کے ہر ظاہری اور باطنی فتنے سے محفوظ رکھے اور دجال کے فتنوں سے بھی محفوظ رکھے. دجال کے آنے سے پہلے اس وقت جو دنیا بھر میں دجالی فتنوں کا راج ہے، دجالی فتنوں کی بوچھار ہے، ہر جانب دجالی فتنوں کی الغار ہے. دنیا اس وقت فتنوں کی آماج گاہ بنی ہوئی ہے. نہ جانے کون کون سے ہر آئے دن نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ آپ کے میرے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرمائے. ہمارے دنیا بھر کے مسلمان جو اس وقت بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جو بے روزگار ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق حلال، رزق مبارک کے دروازے کھولے. جو پریشان حال ہیں، اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے. انہی چند دعائے کلمات کے ساتھ اس درس کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.